اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، رحمت بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرو۔ قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ اللہ جل شانہ بھی اللہ کے محبوب پر رحمت بھیجتے ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام بھی اللہ کے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اور پھر ایمان والوں کو حکم دیا کہ ایمان والو تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو۔ دیگر اعمال میں سے کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ جس عمل میں اللہ جل شانہ نے اپنی شرکت کا اظہار فرمایا ہو۔ اللہ جل شانہ نے یہ فرمایا ہو کہ اس عمل میں خود بھی شریک ہوں۔ علماء نے لکھا ہے کہ زندگی میں ایک بار درود پاک کا پڑھنا عملاً یہ فرض ہے۔ جس مجلس میں بیٹھے ہوں اس مجلس میں پہلی مرتبہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی آئے تو پہلی مرتبہ درود پاک کا پڑھنا واجب ہے، اور پھر اس کے بعد درود پاک کا پڑھنا مستحب ہے، باعث اجر و ثواب ہے۔ تو درود پاک اتنی مبارک اور اتنی بڑی عبادت ہے کہ جس میں اللہ جل شانہ اپنی شرکت کا اظہار فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ میرے بندو، میں بھی اپنے نبی پہ درود بھیجتا ہوں، میرے بندو، میرے فرشتے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو۔ پھر جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم آپ پر سلام تو پڑھتے ہیں، سلام کا طریقہ تو ہمیں معلوم ہے، ہم آپ پہ درود کیسے بھیجیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی، ہم آپ پر سلام تو بھیجتے ہیں، اس کا طریقہ تو ہمیں نماز کے اندر معلوم ہے، ہم آپ پہ درود کیسے پڑھیں؟ نماز والا درود ہے جسے ہم درود ابراہیمی کہتے ہیں۔ اللہ کے محبوب نے پیارے صحابہ کرام کو یہ درود پاک سکھایا، اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ تمام درودوں میں سب سے افضل جو درود شریف ہے وہ نماز والا درود شریف یعنی درود ابراہیمی ہے۔ تو سب سے افضل درود کون سا ہے؟ درود ابراہیمی ہے۔ تو اس لیے ہم درود پاک اگر پڑھنا چاہیں تو سب سے افضل درود درود ابراہیمی نماز والا درود شریف ہے، تو وہ پڑھا کریں۔ باقی اس کے علاوہ احادیث مبارکہ کے اندر مختلف قسم کے درود شریف ملتے ہیں، مختلف درود ملتے ہیں، جو بھی درود پڑھیں گے انشاءاللہ اس پر اجر و ثواب ہمیں ملے گا۔ اور درود شریف کتنی مبارک عبادت ہے۔ اس امت کے سب سے بڑے قاری حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر گزارش کرنے لگے، یا رسول اللہ، میں آپ پہ درود شریف کی کثرت کرنا چاہتا ہوں، تو میں آپ پہ کتنا درود پڑھا کروں؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا، ما شئت، جتنا تم چاہو تمہیں اختیار ہے، پڑھ لو۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، الربع، میں ایک چوتھائی آپ پہ درود پڑھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا، ما شئت فإن زدت فهو خیر لک، ٹھیک ہے تمہیں اختیار ہے، جتنا درود پڑھنا چاہو پڑھ سکتے ہو، لیکن فإن زدت فهو خیر لک۔ پھر انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، النصف، میں آپ پہ آدھا وقت اپنے دیگر معمولات میں لگاؤں گا اور آدھا وقت آپ پہ درود پاک پڑھنے میں لگاؤں گا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا، ما شئت فإن زدت فهو خیر لک، ٹھیک ہے تمہیں اختیار ہے، جتنا درود پڑھنا چاہو پڑھ سکتے ہو، لیکن فإن زدت فهو خیر لک، اگر اس پر اضافہ کرو گے تو تمہارے لیے بہتر ہے، تمہارے لیے بہت اچھا ہے۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، فالثلثین، یعنی میں 3 حصے کر کے 3 حصوں میں سے ایک حصہ اپنے دیگر عبادات کے اندر لگاؤں، دیگر معمولات میں لگاؤں، اور 2 ثلث جو ہیں
وہ میں آپ پر درود پڑھنے میں لگاؤں؟ قال ما شئت، اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ جتنا تم چاہو پڑھ سکتے ہو، لیکن فإن زدت فهو خیر لک، اگر تم اس پر اضافہ کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اب تو میں اجعل لک صلاتی کلہا، اب میں سارے کا سارا وقت آپ پہ درود و سلام پڑھنے میں لگاؤں گا۔ اللہ کے محبوب میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذن تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، اللہ جل شانہ تمہارے تمام دنیا کے کاموں میں کفایت فرمائیں گے، ویغفر لک ذنبک، اللہ جل شانہ اس درود پاک کی کثرت کی وجہ سے تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو درود شریف اتنا مبارک عمل ہے، جو جتنا درود پڑھے گا اتنا اللہ کے محبوب کے قریب ہوگا۔ اللہ کے محبوب میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مجھ پہ کثرت سے درود پڑھے گا کل قیامت کے دن وہ میرے قریب ہوگا، جو جتنا زیادہ درود پڑھے گا کل قیامت کے دن وہ میرے اتنے زیادہ قریب ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، جو مجھ پہ ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ جل شانہ اس پہ 10 مرتبہ رحمت بھیجتے ہیں، 10 مرتبہ۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ جل شانہ اس پر 10 مرتبہ رحمت بھیجتے ہیں، اللہ جل شانہ اس کے 10 گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، اللہ جل شانہ جنت میں اس کے 10 درجات کو بلند فرماتے ہیں، 10 درجات کو بلند فرماتے ہیں۔ جو اللہ کے محبوب پہ درود پڑھے گا، صحابہ کرام اللہ کے محبوب پہ بڑی محبت سے درود و سلام پیش کیا کرتے تھے۔ اب جیسے میں نے ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کا عمل آپ کے سامنے رکھا، دیگر صحابہ کرام بھی اللہ کے محبوب پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا کرتے تھے، اس لیے درود پاک ہر موقع پر پڑھنا چاہیے۔ ہم جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو مسجد میں داخل ہونے سے پہلے درود پڑھ کے پھر مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں۔ جب مسجد سے نکلیں، مسجد سے نکلتے ہوئے پہلے درود پاک پڑھیں اور اس کے بعد مسجد سے نکلنے کی دعا پڑھیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب گھر میں داخل ہوں تو درود پاک پہلے پڑھیں پھر گھر میں داخل ہوں، جب گھر سے نکلنے لگیں تو درود پاک پڑھیں، گھر سے نکلنے کی مسنون دعا پڑھیں، اور مختلف مواقع کے اندر نماز کے اندر اللہ نے درود شریف رکھ دیا، اللہ کے محبوب نے اپنے پیارے صحابہ کو بتا دیا، اللہ جل شانہ نے قرآن کریم کے اندر درود شریف کے بارے میں بتا دیا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغونی عن امتی السلام۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، غالباً صحیح مسلم کی روایت ہے، اس کے اندر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغونی عن امتی السلام، کہ سیر و تفریح کرنے والے، سیاحت کرنے والے فرشتے زمین و آسمان کے اندر بہت زیادہ فرشتے ہیں، اور فرشتے پھیلے ہوئے ہیں، وہ سیاحت کرتے ہیں، سیاحین فی الارض ہیں۔ جب بھی کوئی بندہ درود پاک پڑھتا ہے، درود شریف پڑھتا ہے، فرمایا کہ یبلغونی عن امتی السلام، میرے اس امتی کا درود مجھ تک وہ پہنچاتے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے ایک فرشتہ مقرر کیا ہے، اس فرشتے کو میرے مزار پہ متعین کیا ہے، اس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ جو بھی کوئی درود پڑھے اسے آ کر بتاتا ہے، وہ درود میرے سامنے پیش کرتا ہے، یا رسول اللہ آپ کے فلاں بن فلاں امتی نے فلاں ہیں، اس کے نام یہ ہے، اس کے والد کا نام یہ، اس نے آپ کے لیے درود شریف کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ ایک روایت میں تو یہاں تک آتا ہے، فرمایا کہ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ مجھ تک سلام پہنچایا جاتا ہے، پھر اس سلام کا جواب بھی میں دیتا ہوں۔ ہر قسم کی پریشانی کے لیے کثرت سے درود پڑھا کرو۔ ایک بندہ ٹینشن میں ہے، ٹینشن میں وہ درود شریف پڑھنا شروع کر لے، درود پاک پڑھنا شروع کر لے، اللہ جل شانہ اس کے ٹینشن کو ختم فرما دیں گے۔ ایک بندہ مشکل میں ہے، اللہ جل شانہ اس کی مشکل کو درود پاک کی برکت سے ختم فرما دیں گے۔ ایک بندہ مقروض ہے، وہ قرضوں تلے دبا ہوا ہے، درود پاک کی کثرت کرے، اللہ جل شانہ درود پاک کی کثرت کی برکت سے اس کے قرضوں کو ختم فرما دیں گے۔ گھریلو جھگڑے چل رہے ہیں، گھریلو ناچاکیاں چل رہی ہیں، درود پاک کی کثرت کریں۔
درود پاک کی کثرت کریں، زیادہ اللہ کے نبی پہ درود پڑھیں، اللہ جل شانہ اس درود پاک کی برکت سے پریشانی کو، اس جھگڑے کو، فسادات کو ختم فرما دیں۔ اور درود پاک جس جگہ پہ پڑھا جاتا ہے، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی شخصیت، بہت بڑے عالم بھی تھے، اور تصوف کے اندر اللہ نے ان کو بڑا مقام عطا فرمایا تھا، بہت بڑے اللہ والے تھے۔ وہ اپنی کتاب مکاشفۃ القلوب کے اندر لکھتے ہیں کہ جب مصلی درود شریف پڑھنے والا، درود پاک پڑھنے والا درود شریف پڑھتا ہے، درود پاک پڑھتا ہے، فرمایا کہ اللہ جل شانہ اس کے درود پاک کو بادل کی شکل عطا فرماتے ہیں، بادل کی شکل عطا فرماتے ہیں۔ اور اس بادل سے جب بارش برستی ہے، فرمایا کہ وہ بارش جب زمین پر پڑتی ہے تو اللہ جل شانہ اس سے سونا پیدا فرماتے ہیں، اور وہ اس بادلوں میں سے جب بارش برستی ہے پہاڑوں پر، فرمایا کہ اللہ جل شانہ چاندی پیدا فرماتے ہیں، اور وہ درود پاک سے جو بادل بنے ہیں ان بادلوں سے پانی آ کر وہ جو بارش برس رہی ہے، فرمایا کسی کافر پر اگر پڑے تو اللہ جل شانہ اس کافر کو ایمان کی دولت عطا فرماتے ہیں۔ یہ علماء نے لکھا ہے کہ کثرت کی کم سے کم تعداد 300 ہے۔ کم سے کم تعداد کتنی ہے؟ 300۔ کثرت یعنی زیادہ پڑھنا، زیادہ پڑھنے کی تعداد جو کم سے کم ہے نا، کوئی اگر بندہ دن میں 300 مرتبہ درود پاک پڑھ لے، یہ سمجھا جائے گا کہ یہ ماشاءاللہ کثرت سے درود پڑھتا ہے۔ ہم نے اپنے مشائخ کے متعلق پڑھا، وہ لاکھوں کی تعداد میں درود پاک پڑھا کرتے تھے۔ علامہ اقبال کو تو آپ سب جانتے ہیں نا، علامہ اقبال، اس کے چہرے پہ داڑھی بھی نہیں تھی، کوئی عالم دین بھی نہیں تھا، لیکن اس کا لقب تھا علامہ اقبال۔ علامہ یہ اہل علم جانتے ہیں، اس میں مبالغہ ہے۔ علامہ عالم، عالم ایک عام عالم کو کہتے ہیں، لیکن علامہ بہت بڑے عالم کو کہتے ہیں۔ اس کو لقب ملا علامہ اقبال۔ کسی نے پوچھا کہ آپ کو اتنا بڑا لقب یہ ملا کیسے؟ یہ لقب آپ کو کیسے ملا؟ تو علامہ اقبال مرحوم نے فرمایا کہ میں نے گن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑ بار درود پڑھا ہے، اس کے بعد یہ مجھے لقب ملا ہے۔ اس لیے درود پاک، اس سے محبت کریں۔ جو درود پاک کثرت سے پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرمائیں گے۔ اس کے متعلق علماء نے لکھا ہے کہ کوئی دیگر اعمال کے متعلق یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہر حال میں قبولیت ہے، اس کی کوئی وجہ بنتی ہے، قبول نہیں ہوتا، لیکن درود پاک کے متعلق لکھا ہے کہ درود پاک ہر حال میں قبول ہی قبول ہے۔ کم از کم، زیادہ نہیں پڑھ سکتے نا، کم از کم 100 مرتبہ صبح، 100 مرتبہ شام کو، 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام کو درود پاک پڑھیں۔ زیادہ اگر نہیں پڑھ سکتے، جمعے والے دن کا ایک مبارک عمل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص 80 مرتبہ یہ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، اللہ تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہ معاف فرمائیں گے اور اس کو 80 سال کی نیکیوں کا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ کتنا اجر ہے! ہم میں سے زیادہ آپ کو کوئی اکا دکا کوئی ملے 80 سال والا بندہ، تو باقی 80 سال والے نہیں ہیں، باقی ہم سارے جوان بیٹھے ہیں۔ جو بوڑھے بھی بیٹھے ہوں گے ان کی عمر 80 سال سے زیادہ نہیں ہے۔ جو بڑے حضرات بھی بیٹھے ہیں، 80 سال والا بیٹھا ہو کوئی یہ 80 سال والا؟ آپ تو نہیں ہے نا، میں نے کہا شاید آپ اشارہ کر رہے ہیں۔ آپ 80 سال والا کوئی نہیں ہے۔ جمعے والے دن آپ نے یہ درود شریف 80 مرتبہ پڑھا تو اللہ جل شانہ 80 سال کے گناہ معاف فرما دیں اور 80 سال کی نیکیاں عطا فرمائیں گے، اس پر اجر و ثواب ملے گے۔ تو بھائی درود پاک پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے؟ درود پاک بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ ہمارے حضرت یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین تھے، اللہ نے ان کے فیض کو اتنا چمکایا، اتنا چمکایا، فرمایا کہ ساری دنیا کے اندر نا جس ملک میں چلے جائیں، حضرت یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ کا جو ادارہ ہے جامعۃ العلوم اسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن، اس کے شاگرد آپ کو ساری دنیا کی مسجدوں میں، بڑی بڑی مسجدوں کے اندر آپ کو امام ملیں۔ باہر ممالک کے اندر بھی چلے جائیں آپ کو بڑی بڑی مساجد کے امام ملیں گے۔ حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ بہت مقرب بندے تھے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب مصلی درود پڑھتا ہے، درود شریف پڑھنے والا درود پڑھتا ہے، تو جہاں بیٹھا ہوا درود پڑھ رہے، یہاں سے لے کر حضور پاک علیہ السلام کے روضہ مبارک تک، یہ زمین سے لے کر آسمان تک کا یہ سارا خلا فرشتوں سے بھر جاتا ہے۔ اور جو درود شریف پڑھنے والا ہے، فرمایا کہ اس مصلی کے لیے، درود پڑھنے والے کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ یہ سارے فرشتے اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ کسی اللہ والے سے کہتے ہیں حضرت دعاؤں کی درخواست ہے، اللہ والے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔
اور پھر فرشتے معصوم آپ کے لیے دعا کریں۔